بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول، عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی کا بیان چل رہا ہے۔ عقیدہ نمبر 25، اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ جہات کہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں، کیونکہ جب کوئی جگہ نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے بھی پاک ہے۔ ہاں، ہر جگہ کو سنتا ہے، ہر جگہ میں دیکھتا ہے، ہر جگہ اس کی قدرت کار فرما ہے، لیکن وہ خود مکان سے جگہ سے پاک ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان سے پاک ہے۔ ہم پر زمانہ گزر رہا ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ ہم پھر فنا بھی ہو جائیں گے۔ حرکت و سکون سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ہاتھ جنبش کرے، حرکت کرے اور کبھی وہ ساکن ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی، ہم بیٹھے ہوتے ہیں ساکن ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں تو حرکت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی پاک ہے۔ شکل و صورت سے پاک، یعنی اس کا جسم نہیں ہے، اس کی صورت نہیں ہے۔ فرمایا جمیع حوادث سے پاک ہے، یہ تمام چیزیں حادث ہیں۔ جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل و صورت، یہ تمام چیزیں حادث ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر بعد میں وجود میں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ جیسے زمان پہلے نہیں تھا، زمانہ نہ تھا، مکان نہ تھا، جہت نہ تھی، حرکت نہ تھی، سکون نہ تھا، شکل نہ تھی، صورت نہ تھی، یعنی ان تمام چیزوں میں سے کوئی شے پہلے نہ تھی، یہ عدم سے وجود میں آئی ہیں۔ لہٰذا جو بھی شے عدم سے وجود میں آئی وہ حادث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جہت سے بھی پاک، مکان سے بھی پاک، زمان سے بھی پاک، حرکت سے بھی پاک، شکل و صورت سے بھی پاک، تمام حوادثات سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 26، دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی دنیا میں صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی التجا کی تھی، لیکن انہیں منع کر دیا گیا۔ آگے فرمایا اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع، یعنی آخرت میں ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرے گا۔ یہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات چل رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں رہا قلبی دیدار، یعنی دل سے دیکھنا یا خواب میں۔ آنکھوں سے دیکھنا
دنیا میں آنکھوں سے دیکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آخرت میں ہر مسلمان اسے سر کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جہاں تک دل کی آنکھ سے دیکھنے کا تعلق ہے یا خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے تو فرمایا رہا قلبی دیدار یعنی دل سے دیکھنا یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی، یعنی خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔